والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 50 اور 51 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ ان تصبک حسنہ، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے اور تم دشمنوں پر فتح یاب ہو جاؤ اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آ جائے تو منافقین اس سے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو منافقین کہتے ہیں ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس بات پر خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت و مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس آیت کریمہ سے اشارتاً یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا یہ کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا یہ منافقین کی نشانی و علامت ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت و پریشانی پہنچے، دوسرا اس پر خوشیاں منائے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا اور ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو مصیبت و تکلیف پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے ہم پر مقدر فرما دیا، اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام یہ قلم لکھ کر خوش ہو چکا۔ اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونے والی ہے، اور نہیں کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہے، اور وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ تر ہمارے قریب ہے۔ مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں آیت کریمہ کے اندر تقدیر کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے جو کچھ اس نے کرنا تھا، جو اس کے ساتھ ہونا تھا، لکھ دیا گیا ہے، قلم خشک ہو چکا ہے۔ مفسر نے کہا یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہوا، اس مناسبت سے ہم تقدیر کے متعلق حدیث و آثار بیان کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تمام فرمایا زمین والوں کو، باشندوں کو عذاب دے سکتا ہے، یہ اس کا کوئی ظلم بھی نہ ہوگا۔ یہاں تک حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوقات ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، اور فرشتے کوئی بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصومیت کے باوجود فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو عذاب دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کہ فرشتے معصوم ہیں جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، فرمایا اگر اللہ ان سب کو عذاب دے دے تو اللہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دے دے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ ظلم کیا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ تم پر آ نہیں سکتی۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آئے گی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی تقدیر پر انسان کو
اعتقاد رکھنا ہے کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو میرے حق میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ اس بات پر یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اس سے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس کو پہنچنے والی نہ تھی۔ یعنی جو مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ اس سے جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس کو نہ پہنچنے والی تھی۔ اس لیے حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں تقدیر اور اس کے بارے میں کلام دو ایسی وسیع وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اس کو نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو جسے یہ علم ہو کہ وہی پہنچے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ کہ توکل اللہ فرمایا اپنا مضبوط کر لو، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ مجھے پہنچ کر ہی رہے گا۔ اس لیے حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ چھت پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دے اور کہنے لگے کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، بلکہ ہمیں خوف اور ڈر میں رہنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چھت پر گیا اور خود نیچے جان بوجھ کر چھلانگ لگائی اور یہ کہہ دیا کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بعض کام ہم جان بوجھ کر دیتے ہیں اور ہماری زبان پہ یہ بات ہوتی ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے ایکسیڈنٹ کر دے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اس مسئلے میں اجل کر شیطان لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث اور غور و فکر کرنے سے بچے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ہیں، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے، یہاں تک کہ صدیق و فاروق کو اس مسئلے میں بحث کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا، تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ یعنی صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرما دیا، فرمایا تقدیر جو بھی ہے تم اس پر اپنا ایمان رکھو۔ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و بے حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، ایک کام چاہے کرے تو چاہے نہ کرے۔ اب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، فرمایا نیک اور صالح کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ قرآن کریم فرقان مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے سامنے ہے، ہمیں قرآن نے اور نبی پاک نے بتا دیا ہے یہ والے کام کرو گے تو کامیابی مل جائے گی، اور یہ والے کام کرو گے تو تمہیں ناکامی ملے گی، ان کاموں سے جنت ملے گی اور ان کاموں سے جہنم ملے گی۔ ہر ایک چیز ہمارے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ انسان کو ایک پتھر کی طرح پیدا نہیں کیا کہ جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ تو اب انسان سوچے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ کام کروں گا تو یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار حدیث پاک بھی اس پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم فرقان مجید میں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہم کو بھروسہ اور توکل کرنا ہے، اس کی ذات پر ہم کو راضی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں مصیبت پہنچا دے، چاہے تو ہم سے مصیبت کو دور کر دے۔ انسان کی زندگی نشیب و افراز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج و غم اور کبھی راحت و آرام، کبھی عیش و عشرت، کبھی بھرپور لمحات، کبھی مصائب و آلام سے معمور گھڑیاں۔ الغرض طرح طرح کے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی و خوشی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ یہاں پر ترغیب کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کی اور چند حدیث پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا، نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ کے باغات میں ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا بیویاں اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ہر دروازے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے۔ کس کے لیے فرمایا؟ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوں گے،
فرمایا ان لوگوں کو فرشتے قیامت والے دن خوشخبریاں سنائیں گے، آ جاؤ جنت کی طرف، کہ تم وہی لوگ ہو جو اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے تھے اور صبر کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک زیادہ اجر جو ہے یہ سخت آزمائش پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اس قوم کو اپنی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، جو اس ناراض ہو تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر کوئی مصیبت ڈال دے تو فرمایا اس وقت جو صبر کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو اللہ بھی اپنے بندے سے راضی رہتا ہے۔ جو بے صبری کا مظاہرہ کرے، اپنے رب کی ذات سے ناراضگی کا اظہار کرے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر نے اس مصیبت کو اس نے پوشیدہ رکھا، لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں۔ کتنی دیکھیں پیاری حدیث پاک ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت آئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھا، لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، تو فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ ہمارا یہاں پر حال کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنے قربان میں جان کر دیکھنا چاہیے، چھوٹی سی مصیبت آ جائے ہم جو ہے بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں اور بے صبری کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں کہ میرے اوپر ہی مصیبت آتی ہے، ہمارے اوپر ہی بیماریاں آتی ہیں، ہمارے اوپر ہی قرضہ آتا ہے، پھر لوگوں کے آگے ہم پیٹتے ہیں میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، یعنی اللہ کی ذات پر جو ہے وہ ہم اعتراضات کرتے ہیں، پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مصیبت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے، تو فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اللہ ایسے بندے کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ جو لوگ مصیبت زدہ لوگوں کے ثواب کو دیکھیں گے، جو لوگ راحت میں رہتے ہیں، آرام و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، ہم اس مصیبت پر صبر کرتے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ ثواب ملتا۔ تو دیکھیں مصیبت زدہ کو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملے گا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ لکھا ہے، مختصر واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جو اس روئے زمین کے اندر سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ جذام کی وجہ سے کٹ کر جدا ہو چکے تھے، یعنی ایک بیماری کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا تو تو نے ان اعضاء کو لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار قسم کا شخص دکھانے کو کہا تھا، آپ نے مجھے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے معذور شخص دکھا دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ بندہ ویسا ہی تھا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ مجھے یہ حکم ملا کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں، چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس دونوں بندے کی آنکھوں کی روشنی بھی غائب ہو گئی، دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، ہاتھوں اور آنکھوں سے، یعنی بندہ وہ معذور ہو گیا۔ مگر اس عابد بندے نے زبان سے یہی کہا یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا تو نے ان آنکھوں کو واپس لے لیا۔ اے خالق و مالک، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھ، بس میرا مقصود تو ہی تو ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا آؤ ہم اور تم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں لٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں، یعنی میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اللہ تمہیں آنکھیں بھی دے دے گا، ہاتھ بھی دے دے گا، تم کہہ رہے ہو میرے لیے دعا نہیں کرو۔ اس عابد نے جواب دیا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے کہ میرا رب جب اس بات میں راضی ہے، میری ہاتھ نہ ہو، میری آنکھیں نہ ہوں، تو فرمایا میں بھی اس بات میں راضی ہوں۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھانوں میں چولہے پاواں، تو گویا کہ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر کے مجھ سے راضی ہے تو مجھے صحت والے ہاتھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی آنکھیں نہیں چاہیے، اگر اللہ میرا اس حالت میں مجھ سے راضی ہے تو فرمایا مجھے یہی حالت منظور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھا، یعنی یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ جب اپنے بندے پر مصیبت ڈالے تو بندہ اس پر صبر کو اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، پھر یہ آیت یہ رکوع جو ہے اس کے آگے آپ چلتے ہیں بہت ہی پیاری پیاری آیتیں ہیں، فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اپنے رب کے لیے آئے ہیں، رب کے لیے جانا ہے، پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے کیسی پیاری بشارت دی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت و فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اپنی رضا کے اندر ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔